راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کو لے کر حاضر ہے عادل مشتاق اور شزرا ایمان۔ ہم دونوں کی جانب سے آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 10 سے 15 دنوں میں جو صورتحال ہم فیس کر رہے ہیں باسیت قوم، پہلے شمالی علاقہ جات میں اور اس کے بعد اب پنجاب سندھ میں، آپ کو پتا ہے کہ صورتحال کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ شمالی علاقہ جات میں کئی دیہات جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، لوگ جانی نقصان اٹھانا پڑا، تو دل بڑا باسیت قوم دکھی ہے، پریشان ہے کہ ہم نے بہت کچھ گنوا دیا اور ایک عجیب سی صورتحال بنی اور افراتفری پھیل گئی، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایسی صورت میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کا جانی نقصان ہوا، ان کا مالی نقصان ہوا، اور اس کی وجہ شزرا ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت حد تک جہاں پر ایک ہمیں لگتا ہے کہ واقعی بارشوں کی وجہ سے، لیکن وہاں پر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ مین میڈ ڈیزاسٹر بھی ہے۔ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں، اور ایسا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے مین میڈ ڈیزاسٹرز ہی ہیں، کہیں نہ کہیں پر ہماری ہی غلطیاں ہیں جو کہ اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں نا کہ ہم چھوٹی موٹی اگر اپنے محلے کی یا سوسائٹی کی اگر ہم صورتحال دیکھیں تو وہاں پر ہم ان کا خیال نہیں رکھتے، تو یہاں پر جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہمارا رویہ یا ہماری جو ایک طرح سے چال چلن ہے یا ان طرز زندگی ہے وہ ایسا ہے، تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ایک بڑے ڈیزاسٹر کا باعث بنتی ہیں۔ ہم نے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا، اور اسی طور پر جو آبی گزرگاہیں تھی ان میں رہائشی ہم نے کالونیاں بنا لی، تو یہ ساری چیزیں جب مل جل کر ایک بڑی تباہی کا باعث بنی۔ تو لیکن آخر میں میں یہی کہوں گا کہ ہم دعا کریں اپنی پوری قوم کے لیے، جو نقصانات ہوئے ہیں وہ خداوند تعالیٰ ان کو پورا کرے، اور جو لوگ ابھی بھی بہت مشکلات میں ہیں خداوند تعالیٰ حیرت انگیز طور پر ان کی مدد فرمائے اور ہمارے ملک سے اس مشکل کو ٹال دے، آمین۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور یہاں پر ہم سنیں گے پاک کلام کی تلاوت اور برکت پائیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے، اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ سنا ہم نے پاک کلام کا بہت ہی بابرکت اور نصیحت آموز اقتباس کہ وہ شخص جو خدا کی راہ پر چلتا ہے اور وہ شخص جو خدا کی راہ پر یا خدا کی مرضی پر نہیں چلتا، اس کا انجام کیا ہے۔ تو خدا کرے کہ ہم وہ راہ اختیار کریں جو خداوند کی مرضی کے عین مطابق ہو، تاکہ ہم ہر طرح سے اس کی مرضی کو پورا کریں۔ اور جس طرح سے آج ہم آغاز میں بات کر رہے تھے کہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کا، اس زمین کا ایک بہت ہی اہم جو ہے نا وہ ذمہ دار بنایا ہے، ہمیں اس کی کیئر بھی کرنی ہے، ہمیں اس کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کو مینٹین بھی رکھنا ہے، تو اس بارے میں بھی ہم نے ضرور سوچنا ہے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ سامعین، میری مراد ہے آپ کے بہت ہی خوبصورت میسیجز پڑھنے سے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ
پروگرام راہ زندگی PO باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان. سامعین ہمیں فون کال یا SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں. ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصل آباد اور یوٹیوب چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تو کوئی بھی میڈیم استعمال کیجیے، آپ ضرور ہمیں لکھیے. اور ابھی بھی خط موجود ہیں بہت سے ہمارے پاس. اور ٹکا خان جو سیال سیٹلائٹ ٹاؤن جنگ سے آپ کا تعلق ہے، اور سب سے پہلے تو میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا اور آپ کے لیے دعا بھی کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کے قریب جو ہے وہ دریا ہے، ہیڈ ہے. تو خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو محفوظ بھی رکھے، سلامت رکھے، اور خدا کرے کہ یہ مشکل وقت جو ہے وہ ٹل جائے. آپ نے پروگرام کو سنا اور پسند کیا، بہت شکریہ. اور رہیا فاطمہ، اگر رہیا میرے سے آپ کا نام جو اس کو ادا کرنے میں کچھ تلفظی غلطی ہو جائے تو معاف فرما دیجیے گا، اور میری تصحیح بھی کر دیجیے گا اگر میں نے آپ کا نام صحیح نہیں پکارا. خیر، آپ نے پروگرام سنا اور آپ نے کہا کہ راہ زندگی پروگرام سنا شزرا ایمان عادل مشتاق کی زبانی، بہت اچھا لگا آپ کو. اور آپ نے کہا کہ موضوع، خیال اور جو ہے وہ آپ کا طرز جو ہے وہ بہت اچھا تھا. بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا اور سیگمنٹس کی آپ نے تعریف کی ہے. اس کے علاوہ آپ نے سارے پروگرام کو پسند کرتے ہوئے دعائیں بھی کی ہیں. تو یہ تعلق ہے جی آپ کا باجوہ فیملی سے. تو ہم ساری باجوہ فیملی کا جو سیال کوٹ سے تعلق رکھتی ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا، ہم آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. اظہار ہمدردی آپ کے لیے، دعائیں آپ کے لیے کہ سیال کوٹ کی بھی صورتحال کچھ اسی طرح کی رہی ہے. سیال کوٹ میں کافی دیہات ڈوب گئے، پانی بہت آیا. تو ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ جلد سیال کوٹ کو ریوائیو کرے اور آپ کے لیے خداوند تعالیٰ ہر طرح سے مدد ممکن کرے. اس کے علاوہ میرے پاس ناموں کی فہرست موجود ہے جو خط لکھتے ہیں، جن میں مہر غلام شبیر صاحب ہیں. لکھتے ہیں، اصلاحی اور نام کی طرح زندگی کے لیے انتہائی روشن راہ ثابت ہوتا ہے. یہ پروگرام سن کر دلی طور پر سکون مل جاتا ہے. اس کے علاوہ RJ صفدر شاہ صاحب لکھتے ہیں، عمدہ اور لاجواب پروگرام. محمد حافظ انجم صاحب لکھتے ہیں، پروگرام راہ زندگی سنا، بہت ہی اچھا لگا. پروگرام کی کیا ہی بات ہے، شکریہ PCRM. اسی طور پر ماسٹر محبوب احمد ہیں، جن کا ماسٹر ریڈیو لسٹنرز کلب کے ساتھ تعلق ہے. فیصل آباد میں آپ رہتی ہیں اور آپ نے پروگرام کو سنا ہے، پسند کیا ہے اور سارے سیگمنٹس کی آپ نے تعریف کی ہے. ساری ٹیم کو دعائیں اور عقیدت برا سلام کہا ہے. تو ساری ٹیم کی طرف سے بھی آپ کے لیے دعائیں اور آپ کی فیملی کو اور آپ کے پورے کلب کو عقیدت بھرا سلام. بہت شکریہ. ساجد احمد صاحب ہیں، لکھتے ہیں، سوہنا تمن موہنا پروگرام بہاول نگر ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر سے ہے. امجد خان، عبداللہ کیسر، ثابت علی رانجا، حکیم صدیق ماکھا، پرنس افضل شاہین، ساجد خان، نیاز احمد، عائشہ خان، مہرین خان، انم خان، احسن خان لکھتے ہیں، جی پروگرام راہ زندگی ہم روزانہ سنتے ہیں اور سن کر بہت اچھا لگتا ہے. پروگرام بہت ہی بہترین ہے اور آپ کا پیش کرنے کا انداز بہت ہی اچھا ہے. آپ کا بہت شکریہ. ذیشان سیف الملوک، آپ کا بھی شکریہ. آپ کا تعلق ساہیوال سے ہے اور آواز ریڈیو لسنرز کلب آپ کا کلب ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام کو سنا اور آپ کو پروگرام پسند آیا، آپ کو سارے حصے اس کے پسند آئے، اور اسی طور پر آپ کو خطوط کا سلسلہ بھی سن کر بہت اچھا لگا. تو بہت شکریہ جناب آپ سبھی دوستوں کا جنہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا اور خط لکھا اور اپنا تبصرہ پروگرامز پر کیا. تو بہت شکریہ جناب. ابھی ہم اس سلسلے کو یہیں پر سمیٹنا چاہیں گے اور آگے بڑھیں گے. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے معلومات کے رنگ سننے کا. آئیے مل کر سنتے ہیں. سلسلہ معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم بات کریں گے عالمی کھیل کرکٹ کے بارے میں. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کرکٹ کا آغاز انگلستان میں ہوا اور ترقی کرتے ہوئے یہ کھیل عالمی سطح پر مقبولیت اختیار کر گیا اور آج یہ دنیا میں سب سے زیادہ کھیلے جانے والے کھیلوں میں شمار کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ کرکٹ کو سیکسن یا نارمن کے زمانے میں ویلڈ میں رہنے والے بچوں نے بنایا تھا، جو کہ جنوب مشرقی انگلینڈ میں گھنے جنگلوں اور کلیئرنگ کا ایک علاقہ ہے جو کینٹ اور سیکسن میں واقع ہے، جس کا پہلا تحریری حوالہ 16ویں صدی کی آخر کا ہے. لیکن اگر کھیل کے ابتدا کی بات کی جائے
تو اس حوالے سے بھی مزید کئی اور قیاس آرائیاں پائی جاتی ہیں، جن میں سے کچھ یہ بھی ہیں کہ یہ فرانس میں تخلیق کیا گیا تھا۔ ان قیاس آرائیوں میں سب سے قدیم حوالہ 1300 کا ہے، جس میں مستقبل کے بادشاہ ایڈورڈ دوم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جو ویسٹ منسٹر اور نیوڈن دونوں میں ہونے والی کریگ اور دیگر گیمز میں کھیل رہے ہیں۔ ایک 59 سالہ جان ڈیرک نے گواہی دی کہ اس نے اور اس کے اسکول کے دوستوں نے 50 سال قبل اس سائٹ پر کرکٹ کھیلا تھا جب وہ فری اسکول میں گئے تھے۔ ڈیرک کے بیان سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ 1550 میں کھیلا جا رہا تھا اور یہ اس گیم کے حوالے سے قدیم قبول شدہ حوالہ مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کرکٹ کا آغاز لگ بھگ 16ویں صدی میں ہوا، جب 1660 میں بحالی کے بعد کرکٹ پروان چڑھی تھی، تو خیال پایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس نے جواریوں کو متوجہ کیا، کیونکہ بعض مورخین کے مطابق تب اعلیٰ درجے کے میچز شروع ہوئے تھے اور 1664 میں کیولیر پارلیمنٹ نے گیمنگ ایکٹ 1664 منظور کیا۔ 17ویں صدی کے آخر تک کرکٹ جوئے کا ایک اہم کھیل بن گیا تھا، جیسا کہ 1697 میں سیکسن میں کھیلا گیا، جس کا ثبوت ایک اخباری رپورٹ سے ملتا ہے۔ 1696 میں صحافت کی آزادی کے بعد پہلی بار کرکٹ کو اخبارات میں رپورٹ کیا گیا، لیکن اس سے پہلے اخباری صنعت نے کھیل کی جامع کوریج کو تسلسل سے فراہم کرنے کے لیے کافی حد تک ڈھال لیا تھا۔ جب 18ویں صدی میں کرکٹ ملک بھر میں ایک منظم کھیل کی صورت اختیار کر چکا تھا، لیکن 18ویں صدی کے نصف میں پریس رپورٹروں کا رجحان تمام کھیل کی بجائے صرف بیٹنگ پر مرکوز رہا، جبکہ پہلا باضابطہ بین الاقوامی کرکٹ میچ 1844 میں امریکہ اور کینیڈا کے درمیان نیو یارک کے سینٹ جارج کرکٹ کلب گراؤنڈ میں کھیلا گیا، اور 1859 میں پیشہ ور انگلش کرکٹرز کی ٹیم پہلی بار غیر ملکی دورہ کے لیے شمالی امریکہ روانہ ہوئی، اور 1862 میں پہلی بار انگلش ٹیم نے آسٹریلیا کا دورہ کیا، جبکہ 1868 میں مئی اور اکتوبر کے درمیان آسٹریلوی ٹیم نے انگلینڈ کا دورہ کیا، جو کہ پہلی آسٹریلوی کرکٹ ٹیم تھی جس نے بیرون ملک سفر کیا اور 2 میچ کھیلے، جنہیں اب ابتدائی ٹیسٹ میچوں کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ رسمی ٹیسٹ کرکٹ میچز کو 1870 میں پذیرائی ملنا شروع ہوئی، اور یوں ترقی کرتے کرتے کرکٹ ایسوسی ایشن فٹ بال کے بعد دنیا کا دوسرا مقبول تماشائی کھیل بن گیا۔ سامعین، بین الاقوامی سطح پر کرکٹ ICC کے زیر انتظام ہے، جس کی رکنیت میں 100 سے زائد ممالک شامل ہیں۔ کھیل کے قوانین کی وضاحت کرکٹ کے قوانین میں کی گئی ہے، اور اس کھیل کے مختلف فارمیٹس واضح کیے گئے، جن میں چند گھنٹوں میں کھیلے جانے والی ایک روزہ کرکٹ سے لے کر ٹیسٹ میچز تک شامل ہیں، جو 5 دن تک چل سکتے ہیں۔ 1878 میں کوئی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا گیا تھا، لیکن جلد ہی 1882 میں آسٹریلیا کی فتح نے ایشیز کو جنم دیا، جس کے بعد جنوبی افریقہ 1889 میں تیسرا ٹیسٹ ملک بنا۔ ڈومیسٹک کرکٹ میں اہم پیش رفت 1890 میں اس وقت ہوئی جب انگلینڈ میں سرکاری کاؤنٹی چیمپئن شپ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے فوراً بعد مئی 1894 میں اسے باضابطہ طور پر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد یہ تنظیمی اقدام دوسرے ممالک میں بھی دہرایا گیا ہے۔ پھر آسٹریلیا نے 1892 اور 93 میں شیفرڈ شیلڈ قائم کی۔ یوں دیگر مقابلوں کے دوران جنوبی افریقہ میں کیوری کپ، نیوزی لینڈ میں پلنکٹ شیلڈ اور ہندوستان میں رنجی ٹرافی کو متعارف کروایا گیا۔ 1890 سے لے کر پہلی جنگ عظیم شروع ہونے تک کے دور کو کرکٹ کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ 1889 میں 5 گیندوں کے اوورز کے علاوہ 4 گیندوں کے اوورز بھی متعارف کروائے گئے، لیکن سن 1900 میں 6 گیندوں کے اوورز کا استعمال شروع ہوا، جبکہ کئی ممالک میں 8 گیندوں کے اوورز کا استعمال بھی کیا جاتا رہا ہے، جبکہ موجودہ قانون صرف 6 گیندوں کے اوورز کی اجازت دیتا ہے۔ سامعین، کرکٹ انگلینڈ، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ اور برصغیر پاک و ہند میں انتہائی مقبول ہے، اور بین الاقوامی کرکٹ ٹیمیں وہ ٹیمیں ہیں جو بین الاقوامی کرکٹ ٹورنامنٹس اور میچز میں اپنے ممالک کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی طرف سے تسلیم شدہ 12 ٹیمیں ہیں، جن میں آسٹریلیا، بنگلہ دیش، انگلینڈ، انڈیا، نیوزی لینڈ، پاکستان، جنوبی افریقہ، سری لنکا، ویسٹ انڈیز، افغانستان، آئرلینڈ، زمبابوے کے علاوہ ایسوسیٹ ممبر ٹیمیں اور ملحقہ ممبر ٹیمیں بھی شامل ہیں جو بین الاقوامی سطح پر کرکٹ کھیلتی ہیں۔ ICC کی طرف سے تسلیم شدہ کرکٹ کے 3 فارمیٹس ہیں۔ پہلا ٹیسٹ کرکٹ،
یہ کھیل کا سب سے طویل فارمیٹ ہے جو 5 دنوں کی مدت میں کھیلا جاتا ہے. اسے کھیل کا روایتی فارمیٹ سمجھا جاتا ہے اور قومی ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے. دوسرا، ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ. کھیل کا یہ فارمیٹ 50 اوورز فی سائیڈ سے کھیلا جاتا ہے اور اسے محدود اوورز کا فارمیٹ سمجھا جاتا ہے. یہ اپنے تیز رفتار اور ایکشن سے بھرپور گیم پلے کے لیے شائقین میں بہت مقبول. تیسرا ہے T20 کرکٹ. یہ کھیل کا مختصر ترین فارمیٹ ہے جو ہر طرف 20 اوور سے کھیلا جاتا ہے. یہ اپنے اعلیٰ سکورنگ اور دل لگی میچوں کے لیے جانا جاتا ہے اور اپنے تیز اور دلچسپ گیم پلے کے لیے شائقین میں بہت ہی مقبول ہے. ہر فارمیٹ کے اپنے الگ الگ اصول و ضوابط ہوتے ہیں اور تینوں فارمیٹس بین الاقوامی اور ملکی سطح پر کھیلے جاتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی. شزرا، ہم سن رہے تھے معلومات کے رنگ میں آج کرکٹ کے بارے میں. تو کرکٹ آپ کو پتا ہے کہ ملک پاکستان میں بھی بہت زیادہ اس کو پسند کیا جاتا ہے، اس کو کھیلا جاتا ہے اور ہماری ٹیم بھی بہت اچھی ہے اور اس نے ایک ورلڈ کپ بھی جیت رکھا ہے. تو آپ کو بھی پسند ہے؟ جی بالکل. اور کرکٹ مجھے لگتا ہے ایک ایسا کھیل ہے جو کہ ہر دل پسند ہے اور ہر بندہ ہی اس کو پسند کرتا ہے، کھیلنا بھی اور دیکھنا بھی. تو آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا یہ سارا فیچر سن کے. میں پھر سے وہی بات دہراؤں گا کہ بحیثیت قوم ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ ہم اس ملک میں ایک فیملی کی طرح ہیں اور لازمی نہیں ہے کہ ہم لوگ جو کہیں نہ کہیں محفوظ مقام پر ہیں ہم صرف یہ سوچیں کہ خیر کوئی بات نہیں ہے، ہم محفوظ ہیں، ہمارے علاقے محفوظ ہیں. تو ایسا نہ سوچیں. وہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اور وہ لوگ جو اس وقت مشکل کی گھڑی میں ہیں، ہم اپنی کیپیسٹی میں جس طور پر بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں. اگر آپ بالکل مالی طور پر یا امدادی کسی کاروائی میں مدد نہیں کر سکتے تو ایک بڑی ایسی مدد ہے جو ہم مل کر کر سکتے ہیں اور وہ ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں. اور تو ضرور ان لوگوں کو یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ ہم اپنا طرز زندگی جو ہے وہ بدلنا شروع کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ایک ہی دم سے سارا کچھ اس کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن ہم کم از کم تھوڑی تھوڑی کوشش کر کے ہم اس میں بہتری لا سکتے ہیں. جی بالکل. سامعین، اسی بات کو یاد رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور بڑھتے ہیں ایک سبق آموز سیگمنٹ کی طرف. جی ہاں، میری مراد ہے آپ بیتی. ایک ایسا واقعہ زندگی کا جو مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے. تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے، جب میں 9th کلاس میں تھی. میں میٹرک کر رہی تھی. تو اس وقت ہم لوگوں نے بہت محنت کی. ہمیں صبح سردی میں 5 بجے اٹھا دیا جاتا تھا اور 5 بجے میرے خیال سے سردی میں اٹھنا بہت مشکل لگتا تھا. اس وقت تو یہ بہت برا لگتا تھا کہ یہ کیا روٹین ہے، صبح 5 بجے اٹھنا اور پھر پڑھنے بیٹھ جانا اور پھر پورا دن پڑھتے رہنا. سردی بھی بہت لگتی تھی. بٹ میرا یہ پوائنٹ آف ویو بنا اس کے بعد کہ آپ جتنی محنت کر رہے ہو آپ کو اتنے ہی ریزلٹس اچھے ملتے ہیں. اس وقت تو یہ بات کافی عجیب لگتی تھی، بہت مشکل بھی لگتا تھا، بہت برا بھی لگتا تھا کہ بابا روزانہ اٹھا دیتے ہیں اور پڑھنا پڑتا ہے. اس وقت محنت کی تو جب رزلٹ آیا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ رزلٹ بہت سیٹسفائنگ ہے اور اس اچھے رزلٹ کی وجہ سے جو کہ میں نے اس محنت کی وجہ سے مارکس اچیو کیے تھے، مجھے آگے اچھے کالج میں ایڈمیشن ملا. کالج کی بات کروں تو کالج پہ جب میں گئی تو وہاں پہ بھی محنت کے ہی سر پہ مجھے اچھی یونیورسٹی میں داخلہ مل سکا. اور یونیورسٹی میں جو اب تک کا میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ آپ جتنا محنت کر رہے ہو آپ کو اتنا ہی سکسیس ملتا ہے. میری اور بھی کلاس میٹس ہیں جو کہ آگے نہیں پڑھ سکیں اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اچھے سے انہوں نے اس ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کیا اور اس وقت وہ نہیں پڑھ سکیں اچھے سے. اس وقت انہوں نے دیگر سرگرمیوں میں کافی زیادہ حصہ لیا جس کی وجہ سے وہ پڑھائی سے تھوڑا سا پیچھے ہو گئیں. اس سے ابھی جو لائف کی سمری بنتی ہے وہ یہی بنی کہ آپ جتنا محنت کر رہے ہو آپ کو اسی کے اکارڈنگلی اچیومنٹ ملتی ہے. اگر میں اپنی یونیورسٹی لائف کی بات کروں تو میری دوسری دوست ہیں جن کی اتنی اچھی CGPAs نہیں آتی ہیں اور اس کا ریزن یہی ہے کہ جس وقت میں محنت کر رہی ہوتی ہوں یا جس وقت میں پڑھ رہی ہوتی ہوں وہ اس وقت کسی اور کام میں لگی ہوتی ہے. موبائل فونز ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو سارے جو ہے سوشلی ٹائم سپینڈ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں.
لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں گولز ہیں، آپ انہیں اچیو کرنے کی پاور چاہتے ہیں، تو وہ اس طرح ہی ہے کہ آپ محنت کریں اور پھر ہی آپ حاصل کر سکیں گے اپنے گولز کو. تو اس سے جو مجھے پتا چلا وہ یہی تھا کہ بچپن میں محنت کی ہم نے، اور بچپن میں وہ محنت کرتے رہے، بچپن سے شروع ہوئے، پھر کالج میں محنت کری، اب یونیورسٹی میں آ گئے، تو اب لگتا ہے کہ یہ محنت کرنا عادت بن گئی ہے. اور اس عادت کی وجہ سے بہت زیادہ ایسی اپرچونیٹیز ہیں جو میں پرسنلی اویل کر سکتی ہوں. جب میرے پیرنٹس پہلے کہتے تھے تو تب تو اچھا نہیں لگتا تھا، بٹ ہمیشہ سے یہ بات میں نے سنی کہ بیس آلویز میٹرز. سو اب مجھے اس چیز کا پتہ چل رہا ہے کہ اگر بیس ہماری ایسی بن گئی ہے، بیس ہمیں ہارڈ ورکنگ بنائی گئی ہے، تو اب آگے جو پروفیشنل لائف ہے اس میں کام کرنا مشکل نہیں لگتا ہے. اگر ہم نے تب محنت کری تو اب کامیابیاں ہی کامیابیاں ہر جگہ ملتی ہیں، اور محنت کرنا عادت بن گیا ہے. ہمارے والدین پہلے سکھایا کرتے تھے کہ محنتی انسان کو ہی کامیابی ملتی ہے. ہمارے استاد جو ہیں وہ بھی ہمیں یہی سکھاتے ہیں. تو میری پرسنلی زندگی میں یہی رہا کہ اگر میں نے محنت کی تو ابھی مجھے کامیابیاں مل رہی ہیں. سنا ہم نے آپ بھی تھی، اور والدین کی بات ہے، اور یقیناً والدین ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. تو میں بس یہی کہوں گا کہ ان کی قدر کیجیے اور ہمیشہ ان کی تابعداری کیجیے، اور جتنی خدمت ان کی ہو سکتی ہے وہ کیجیے. اور اگر وہ رہنمائی کرتے ہیں تو ضرور اس رہنمائی کو بر وقت قبول کیجیے. یہ نہیں ہے کہ وہ وقت گزر جائے اور بعد میں ان باتوں کو یاد کرنا بہت دفعہ بے سود اور بے فائدہ ہوتا ہے. تو خدا کرے کہ ہم سب ماں باپ کی عزت بھی کریں اور ان کی رہنمائی کو بھی منو ان قبول کریں. آئیے ہم جھکیں گے، دعا کریں گے، اور خاص طور پر ہم دعا کریں گے اپنے وطن عزیز ملک پاکستان کے لیے کہ خداوند تعالیٰ اس ملک کو ہر طرح سے محفوظ اور سلامت رکھے. خداوند تعالیٰ ہم آپ کی حضور موجود ہیں، ہم دعا کرتے ہیں بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ. بحیثیت قوم ہم سے ایسی خطائیں جو اے خداوند تیرے حضور ناپسندیدہ ہیں، جس کی وجہ سے ہم اگر پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، خداوند مشکلات کا شکار ہیں، تو ہمیں معاف فرما. ہم اقرار کرتے ہیں کہ بہت سی کوتاہیاں بحیثیت قوم ہم کرتے ہیں، ظلم، رشوت خوری، اور خداوند ایسی بہت سی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. تو خداوند ہمیں معاف فرما، ہمارے ملک کو ریوائیو کر. خداوند تعالیٰ سیلاب زدگان کی مدد فرما، اور ایسے تمام سامعین جو اس وقت ایسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، ہم خاص طور پر ان کے لیے اور بالعموم سبھی کے لیے ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں. ہماری دعا کو سنیے اور قبول کیجیے اور رحم کیجیے، مسیح خداوند کے نام کے وسیلے سے، آمین. اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور شجرا ایمان کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.